عدت کی مدت کیسے نکالیں؟ ان کے شوہر کا 3 شوال کو انتقال ہوا تھا. یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا 3 تاریخ کو بھی شامل کیا جائے گا اور کیا پورے 130 دن عدت ہوگی؟ اور یہ جو چاند کی پہلی تاریخ سے عدت کی مدت کو شمار کیا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، کیا فارمولا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وفات کی عدت ہوتی ہے، یہ اگر خاتون حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو پھر ڈیلیوری وفات کی عدت ہے وضع حمل. اور اگر جو ہے وہ پریگننٹ نہیں ہے خاتون، تو اس صورت میں وفات کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. اب 4 مہینے 10 دن کا اعتبار کیسے کیا جائے گا؟ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے، قمری مہینوں کا اعتبار ہے، چاند کے مہینوں کا، شمسی مہینوں کا اعتبار نہیں. اور اگر پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو پھر تو مہینوں کے اعتبار سے گنتی کریں گے، چاہے مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو. اور اگر پہلی تاریخ کو نہیں ہوا، جیسے انہوں نے بتایا کہ 3 شوال کو ہوا، تو اس صورت میں شمار دن کیے جائیں گے، پورے 130 دن کا شمار ہوگا. 130 مفتہ بھی یہ ہے کہ 130 دن پورے کریں گی. یہ مہینے کا 29-30 کا حساب نہیں رکھیں گے، اب 130 دن کا حساب رکھیں گے. اور اس 130 دن کے حساب کے اندر جو دن ہے وہ دن بھی کاؤنٹ ہوگا، لیکن اس وقت جس وقت جو ہے وہ شوہر کا انتقال ہوا ہے اس وقت سے کاؤنٹ کریں گے. 3 شوال کو وہ ٹائم کا حساب لگائیں، ان کا جو دن ہے وہ 3 شوال کو اگلے دن جو ہے وہ ٹائم، مثال کے طور پر 3 شوال کو ان کا انتقال ہوا دن میں 12 بجے، تو اگلے دن 12 بجے جو ہے وہ 1 دن ہوا. اس سے اگلے دن 12 بجے 2 دن، تو یوں جو ہے وہ یہ 130 دن جو ہے وہ کاؤنٹ کریں گی. تو وہی وہ دن 12 بجے پہ اس کا اختتام ہوگا. اس طرح کاؤنٹ ہوگی، یعنی وہ طلوع و غروب کے اعتبار سے کاؤنٹ نہیں کریں گے، اس وقت کے اعتبار سے کاؤنٹ کریں گے. اور پھر اسی وقت وہ پھر ان کی عدت ختم ہوگی جب 130 ڈیز 4 ماہ 10 دن مکمل ہو. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا.